فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان: جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ عزت ہمارے معاشرے کے رویوں کا ایک اہم ترین یا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اولین بنیاد ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اکثر فیصلے عزت کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر صرف عزت بچانے کے لیے، ناک بچانے کے چکر میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اب تو گھر میں جنازہ ہو جائے تو اس وقت بھی اہل خانہ کو سوچ سمجھ کر معاملات کرنی پڑتی ہے کہ عزت پہ حفلہ ہے۔ غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، عزت بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ عزت پہ حرف نہ آئے۔ کپڑوں کی خریداری ہو، جوتے خریدنے ہو، گھر کا نقشہ بنانا ہو، گاڑی خریدنی ہو، گھر میں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو یا کوئی بڑی تقریب ہو، بس پہلی بات جو ذہن میں ہوتی ہے وہ عزت بچانے کی ہوتی ہے۔ ہمارے سارے فیصلے یا کہہ لیجیے بہت سارے فیصلے یہ عزت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ ہم جو کچھ بھی کرنے لگے ہیں اس میں لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگوں کو سوشل اینگزائٹی بھی ہوتی ہے، عزت خراب ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ان کے آنے پر کھڑے پر سلام نہ کیے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں آیا تھا، مجھے اچھی طرح ویلکم نہیں کیا گیا، میں آیا تو مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا، تو کسی کو دل میں لے کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فنکشن وغیرہ ہو، ذرا بھرپور انداز میں دعوت نہ دی جائے تو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ مجھے صرف میسج کیا، ذرا کال پہ دعوت کیوں نہیں دی، مجھے کارڈ کیوں نہیں بھیجا، بندہ کیوں نہیں بھیجا، ذرا پرجوش انداز میں دعوت کیوں نہیں دی، اس کو مائنڈ کر لیں۔ اسی طرح اچھی کرسی بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم نہ کر سکے تو اس پہ مائنڈ کہ میرے لیے ذرا اچھی کرسی، میرے لیے ذرا اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے کیوں نہیں دی گئی۔ گھر آنے پر اچھا کھانا، اچھی مہمان نوازی نہ ہو پائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نام کے ساتھ چار القابات نہ لگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں۔ بس فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تھوڑا زیادہ خیال نہ رکھا جائے تو وہ برا مان جاتے ہیں۔ اچھا خاصا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بس وقت کو تکلیف ہونا تو بندہ کافی مشکل میں بھی آ جاتا ہے۔ سب مہمان ایک طرف اور وہ جو دو چار اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ایک طرف، ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کی عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ساری تقریب خراب کر دیتے ہیں۔ خیر، اپنی نفس کی عزت نفس کی حفاظت ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ البتہ عزت نفس کو بنیاد بنا کر سارے فیصلے کرنا زندگی کے، عزت کی طلب جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور پھر عزت کمانے کے لیے بعض اوقات ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ عزت کیا ہے اور عزت کا اصل معیار کیا ہے، عزت ملتی کہاں سے ہے، کیسے ملتی ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ کیونکہ عزت ہی کا رول ہے ساتھ زندگی کا ہر فیصلہ عزت کے معاملے پہ بیس کرتا ہے۔ ہر فنکشن میں عزت کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، گھر میں جنازہ تو بھی عزت کا معاملہ ہے، یوں کیا تو لوگ یوں کہیں گے، ایسا کہ جنازے کی فکر نہیں جو قریبی دنیا سے چلا گیا ہے، اس بیچارے کی فکر نہیں، فکر ساری پڑ جاتی ہے اب لوگ کیا کہیں گے، کھانا نہ دیا، مہمان ایسے ہی چلے گئے تو بےزتی ہو جائے گی، اور کوئی معاملہ اگر گڑبڑ ہو گیا وہ ساری توجہ عزت کے معاملے پہ ہو جاتی ہے، خاص کر وہ اپنی میت کو تو بھول جائے۔ تو عزت ہے کیا؟ ہم عزت کیا کس کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ملتی کہاں سے ہے، اس بارے میں آج ہم سنیں گے۔
آیت کریمہ جو آج ہم نے سنی، جو ہمارا موضوع ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے سنا، من کان یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہو. ہم سارے ہی عزت کے طلبگار ہیں. اللہ پاک فرما رہے جو عزت کا طلبگار ہو، یعنی جو عزت چاہے، اور چاہے وہ دنیا کی عزت ہو یا آخرت کی عزت ہو، تو وہ عزت اسے اچھے لباس سے نہیں ملتی، اچھے جوتے پہننے سے نہیں ملتی، اچھی گاڑی سے، اچھے بنگلے سے، بینک بیلنس سے، شہرت سے، مقام سے، مرتبے سے نہیں ملے گی. جو عزت کا طلبگار ہو وہ یہ بات جان لے کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. اب دیکھیے ہمیں جو چیز بھی چاہیے ہو وہ ہم وہاں سے لیتے ہیں جہاں سے وہ ملتی ہے. گروسری کا سامان، کرانے کا سامان لینا تو کرانے کی دکان سے ملے گا، کپڑے لینے ہیں تو کپڑے کی مارکیٹ جانا پڑتا ہے، جوتے لینے ہیں تو جوتوں کی دکان سے ملے گی، میڈیکل اسٹور پہ دوائیاں ملتی ہیں، دوائی لینے کے لیے ہم جوتوں کی دکان پہ نہیں جاتے، جو چیز جہاں سے ملتی ہے وہاں جاتے ہیں لینے کے لیے. تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری. یہ نہیں فرمایا کہ چلو کچھ ادھر سے مل جائے گی، باقی ادھر سے ملتی ہے، وہاں سے ملتی ہے، یہاں سے ملتی نہیں. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، all respects، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، اور کہیں نہیں ہے عزت. یہ بات جس کی سمجھ میں آ گئی نا، اس کا زندگی کا انداز مسئلہ بدل جائے، زندگی سمجھ جائے. یعنی عزت چاہیے تو عزت کے لیے مال و دولت کے پیچھے مت بھاگو، شہرت کے پیچھے، سبسکرائبر کے پیچھے، فالوورز کے پیچھے، لائکس کے اصول میں مت لگے رہو. عزت چاہیے تو کرسی سے، اچھے القابات سے، عارضی پاور ملنے سے نہیں ملے گی. جگہ جگہ بھیک مانگتے پھرتے نہ رہو، جہاں سے ملنی ہے نا وہاں سے مانگو. کیوں در در کی بھیک مانگ رہے ہو عزت کے لیے؟ اس نے عزت نہیں کی، فلاں نے عزت نہیں کی، فلاں نے نہیں کی. بھائی کیا عزت اس کے پاس ہے کہ وہ کرے گا تو ہماری عزت ہوگی؟ ویسے عزت ہماری ختم ہوگی. فلاں نے رسپیکٹ نہیں دی تھی، فلاں نے اچھی کرسی نہیں دی، فلاں نے ذرا صحیح ویلکم نہیں کیا، فلاں نے اچھا کھانا نہیں کھلایا، فلاں نے ذرا اچھی طرح دعوت نہیں دی، بھرپور انداز میں منگایا نہیں، تو کیا عزت کس سے ملے گی ہمیں؟ نہیں. اللہ پاک فرما رہے کہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے. تو بندوں سے کیوں مانگتے ہو عزت؟ بندوں سے پروٹوکول کیوں مانگتے ہو؟ ساری عزت اللہ کے پاس. وہی عزت کا مالک ہے، وہی شرف اور عظمت عطا فرمانے والا ہے. عزت چاہتے ہو تو اسی رب رحمان کے در پر سر کو جھکا دو، وہ تمہیں عزتوں کی معراج تک پہنچا دے. بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، بار بار پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. غیر مسلم جو تھے وہ اپنی دولت پر بھروسہ کرتے تھے، اپنی شہرت پہ بھروسہ کرتے تھے، تاج و تخت پہ بھروسہ کرتے تھے، اپنی قوم پہ بھروسہ کرتے تھے، افرادی قوت پہ بھروسہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ مسلمان، یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑے گا؟ کیونکہ دبدبہ ہمارا ہے، روب ہمارا ہے، مال ہمارے پاس ہے، تخت و تاج ہمارے پاس ہے، بندے ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، ہمیں کون پاس کر سکتا ہے؟ ان مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے سے تو ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، تم فرما دو. سبحان اللہ. یعنی اللہ پاک نے اپنی تعریف بھی اپنے محبوب کی زبان سے سنی، اپنے محبوب کی زبان سے اپنی تعریف کروائی کہ اے محبوب قل، اے محبوب آپ فرماؤ. قل کہہ کے اپنی بات بھی لفظ سے تیرے سنی. جگہ جگہ قل فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، جگہ جگہ یہ قل کا لفظ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لفظ سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند.
اللہ کو اپنے محبوب کی باتیں ایسی پسند ہے، کلام ایسا پسند ہے کہ اللہ اپنی بات پہ اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ خیر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، کیا کہیے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اب سلطنت ہو، حکومت ہو، تاج و تخت ہو، بڑے بڑے عہدے ہوں، سب کا مالک بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ پاک ہے۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزر گئی، پھر کیسا کیسا مضبوط نظام تھا، سب ختم ہو گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلاں سلطنت ختم ہو جائے گی، فلاں حکومت فلاں نے تو 100 سال حکومت کی ہے، فلاں نے 200 سال حکومت کی ہے، ختم ہو جائے گی، ہو نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ختم ہو گئے۔ سینکڑوں سال حکومت کرنے والے بھی چلے گئے، حکومتیں ختم ہو گئی۔ تو عزت اور سلطنت کا مالک اللہ پاک ہے، جب وہ چاہتا ہے تو سلطنتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت رکھتا تھا۔ اس بادشاہ کا بڑا خوبصورت محل تھا، اس محل کے سامنے ایک بڑی آگے جھونپڑی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے محل کی اس میں ڈیکوریشن میں فرق آتا ہے، اس میں خوبصورتی میں فرق آتا ہے اس جھونپڑی کی وجہ سے۔ اب اس بڑھیا کی ملکیت تھی، اس نے کہا کہ میرے محل کے سامنے ایک جھونپڑی بری لگتی ہے۔ بڑھے سے کہا مجھے بیچ، اس نے کہا نہیں بیچنی نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا کسی کام سے جنگل کی طرف نکلی ہوئی، تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا اس جھونپڑی کو گرا دو۔ انہوں نے اس کو گرا دیا۔ جب بڑھیا واپس آئی تو دیکھا کہ اپنی جھونپڑی گری پڑی ہے۔ اب بڑھیا نے کچھ نہیں کیا، نہ شور مچایا، نہ بادشاہ کو گالیاں دی، نہ کسی کے دروازے پہ گئی، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ کسی سے شکایت کی۔ بڑھیا نے ایسا کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، مالک مولا میں تو جنگل گئی ہوئی تھی، پیچھے سے بادشاہ نے میری جھونپڑی گرا دی۔ یا اللہ تو دیکھ رہا تھا، یا اللہ میں نہیں کی ادھر، تو دیکھ رہا تھا۔ اب لیکن ہم اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے کہ جو کچھ نہیں کر سکتے، اپنی پرابلم اس کو بتائی، اس کو بتائی، اس کو بتائی، اگلا کچھ کہنے سے خود بے پاس بندہ ہے، محتاج ہے، ہم اس کو نہیں بتاتے کہ جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو سارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں بتانا بھول جاتے ہیں، باقی سب کو بتا دیتے، لیکن ہم کو نہیں بتاتے۔ اور پھر بتانے کے بھی خاص مواقع ہوتے ہیں، خاص ٹائمنگ میں ہوتی ہے، خاص کر رات کا پچھلا پہر ہو، تہجد میں اٹھ کے اپنے سارے دکھ درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس ٹائم اس کی رحمت تو آ گئی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو جب یہ پکار ہوتی ہے، بخشنے کا ٹائم ہوتا ہے، مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے، سنی جاتی ہے، اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور سارا دن پھر ہم مسئلے ہم بیان کرتے رہتے، سارا دن پریشان ہو جاتے رہتے۔ جو پریشانی حل کرنے کا ٹائم ہے وہ ٹائم تو سوتے ہوئے گزر گیا۔ بارہ اس بڑھیا نے عرض کیا مالک مولا سب بادشاہوں کے بادشاہ اس ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا لیا، میں یہاں نہیں تھی، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ بس اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، فوراً سنی گئی، اسی وقت زلزلہ آیا، بادشاہ کا گھر کی طرف برباد ہو گیا۔ فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا۔ مزید فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدی کرتے،
ان اللہ انک علی کل شیء قدیر. اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. پتہ چلا عزت بھی اللہ پاک دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے. قرآن کریم میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ ان کو عزت دیں، وہ ان کو زور دیں. غیر مسلم مکے کے مشرکین وہ اللہ کو چھوڑ کر باطل خداؤں کے جھوٹے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، عزت کے لیے کہ یہ ہمیں عزت دیں گے، یہ ہمیں زور اور طاقت دیں گے. یعنی وہ عزت کے لیے جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکایا کرتے تھے. کیا ان کو عزت ملی؟ نہیں ملی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اللہ پاک کو جو کیا جانے والا نا، جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در دردی اس در نالوں در بن جائے ایک دردا. در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر نا اس ایک در پہ پڑے رہے، ایک در پہ سر کو جھکا لے. در دردی اس در نالوں در بن جائے ایک دردا. آدمی کتا کیوں میں نے در بن جائے بختا والا. بندے کے آگے سر جھکانے، جھک کر سلامیاں دینے سے عزت نہیں ملتی. ہمارے کتنے لوگ ٹیسیاں کرتے ہیں، ایچے گھومتے ہیں، چرچا گیری کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. خاص کر جب الیکشن کے مواقع ہمارے ملک میں آتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے. پتہ یہ مشکل وقت میں یہ ان کی مرضی کام آئے نہ آئے، لیکن پھر چمچا گیری پوری کی جاتی ہے. 3 سال 5 سال وہ اس چکر میں کہ چلو یہ ہمارے کام آئے گا یا عزت مل جائے گی. عزت ادھر سے نہیں ملنی، عزت اللہ نے دینی ہے. جس ذات سے تعلق مضبوط کرنا تھا ادھر توجہ ہی نہیں ہے، اور جہاں سے کچھ نہیں ملنا سارا ٹائم وہاں ضائع کر رہے ہیں. بندوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، بندوں کو سلامیاں دے کر عزت کے طرف جا رہے ہیں. ایک سجدہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، وہ ایک سجدہ بندے کو عزتوں کی معراج پر پہنچا دیتا ہے. مکے کے غیر مسلموں نے سینکڑوں خداؤں کے سامنے سجدے کیے. بہت سارے بت بنا رکھے تھے نا، بتوں کے آگے سجدے کرنے، سورج کو سجدہ کرنا، چاند کو سجدہ کرنا، کبھی آگ کی پوجا کرنی. اپنے مرتے کے سالے ان پتھر کے مجسموں کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، گستاخیاں کی، ظلم و ستم ڈھائے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی. اتنا ظلم کیا. اور آخر کیا ہوا؟ کیا ان کو عزت ملی؟ نہیں ملی. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، اس سارے ذلت کے موت مارے گئے. اور وہی دو میں ان کی انشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے. ان کی دھوم اب بھی ہے، لیکن یہ دشمنیاں کرنے والے مٹ گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو لہب جو پیارے آقا کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، معاذ اللہ جس میں پاک پاک پتھر برساتا تھا، اس کو ایسی بری بیماری لگی کہ اسی بیماری میں یعنی اتنی اس کے بدن سے بدبو نکلتی تھی. ایسا بیمار ہوا اور آخر کار اسی بیماری کے اندر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. اب جب مر گیا تو اس کی لاش کے قریب کوئی نہیں آتا تھا. اس کی لاش وہی گلتی سڑتی رہی. اور جب بدبو پھیلنا شروع ہوئی تو اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں آتے. جب گلنا سڑنا شروع ہوئی، اب لوگوں کے کانوں کی وجہ سے انہوں نے اس کے کھڑے میں ڈالا، اوپر سے پتھر ڈالا. یہ ہوا جو عزت کا طلبگار، جو کہتا تھا میں بڑا عزت والا، حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، یہ اس کا انجام ہوا. اور وہی دھوم ہے ان کی انشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس. یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جو آپ پر جملے کستے ہیں،
آپ کی ذات کے متعلق نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ ان العزت للہ جميعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاں۔ یہ کفار ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور آپ کی عزتوں کے چرچے، آپ کی عزتوں کے پرچم پہلے ہی بلند ہیں، آگے بھی بلند ہی رہے، کیونکہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، زمین پر رہنے والے اے محبوب تیرا پروٹوکول، یہ تیری عزت تیری عظمت کیا جانے، فرش والوں کو آپ کی شان کیا پتا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش چڑھتا ہے پڑے گا تیرا، تیری عزتوں کے چرچے، تیری شان، تیری عظمت اور عرشوں پہ ڈھونڈ رہا میں ان کی، فرش والے کیا جانے۔ روایت میں ہے کہ فتح مکہ کا موقع تھا، وہ شہر جہاں سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، وہ گلیاں جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانثار صحابہ پر کفار ظلم و ستم ڈالتے تھے، وہ گھر، وہ محلے جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو گیا تھا، 9 ہجری یعنی ہجرت کے 9 سال بعد پیارے آقا فاتح مکہ بن کے مکے میں آئے، جس مکے میں اتنا ظلم کیا جاتا تھا، اب اس مکے کی حکومت آقا کے پاس ہے، فاتح بن کے مکے میں آئے، فاتح مکہ، اب اس پاکیزہ شہر کو کفر شرکی گندگی سے پاک کیا، کعبہ مبارک جسے زمانے جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر اسے مرکز سے توحید بنا دیا گیا۔ اب اس موقع پہ مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ سارے مکے والوں کی نگاہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہوئی ہیں، اتنی میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، پیارے آقا نے اپنے مخلص عاشق سید المؤذنین، مؤذنوں کے سردار حضرت بلال سے فرمایا، بلال آج کعبے کے سامنے نہیں، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت بلال، وہ بلال جن کو اسی شہر مکہ کی گلیوں میں نا رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، وہ بلال جن کی سمجھتے تھے کوئی عزت نہیں ہے، حبشی ہیں، غلام ہیں، شکل ایسی ہے، رنگ کالا ہے، ریت پر، گرم ریت پر لٹا کر ادھر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، گلیوں میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے، وہ بلال جنہیں اتنا جن پر ظلم کیا گیا، جن پر پتھر برسائے جاتے تھے، آج وہی بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے۔ اب یہ گویا کہ جتنے سردار وہاں موجود تھے مکے کے، یہ ان کے لیے خاموش پیغام تھا کہ دیکھ لو عزت کہاں سے ملتی ہے، عزت کس کو ملتی ہے، دیکھ لو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ غلامی، یہ عذاب